بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے جی پرنسپل صاحب میں آپ کی ساری فیکلٹی کا اور ماشاءاللہ یہاں جو رسپیکٹیبل ینگ ڈاکٹرز بھی بیٹھے ہیں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ دو تین چیزیں ہیں جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ ایک، میں گزشتہ 10 دنوں سے ہاسپٹل میں تقریباً روزانہ آ رہا ہوں، اور ان 10 دنوں میں نے ایک چیز جو دیکھی ہے، پہلے میں ہاسپٹل کی بات کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ سیال کوٹ کے وسط میں اتنی زبردست لوکیشن میں، پھر اس کے بعد یہ جو میڈیکل کالج ہے، ہاسپٹل ہے، اس سے بہتر جگہ یا اس سے بہتر لوکیشن سیال کوٹ میں ملنی نہیں تھی یا ممکن نہیں تھی۔ اس کو دیکھتے ہوئے اور پلس جو اپرچونٹی ہے کام کرنے کی ہاسپٹل میں، بالخصوص جس طرح بھی کرونا وبا کا سامنا ہے، تو میں پر امید ہوں اور اپٹمسٹک بھی ہوں کہ انشاءاللہ تعالی سیال کوٹ میں جس طرح کرونا کی وبا پھیل رہی ہے، ایڈمنسٹریشن تو کام کر رہی ہے، اگر ہم ہاسپٹل میں مل کے کام کریں اور جس طرح سے سیال کوٹ کے لوگ آج مجبور ہیں، سیال کوٹ میں ہیلتھ فیسلٹیز اتنی بہتر نہیں ہیں لاہور جانے کے لیے، اور بالخصوص کرونا میں بستر نہیں مل رہا، آکسیجن بیڈ نہیں مل رہا، بہت سارے لوگ لاہور جا کر بھی ہمیں رابطہ کرتے ہیں جی کہ اگر یہاں کوئی بیڈ مل جائے۔ تو میں اس لیے آپ لوگوں سے آج بات کرنا چاہ رہا تھا کہ سیال کوٹ میں جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا زبردست یہ سول ہاسپٹل، علامہ اقبال ہاسپٹل ماشاءاللہ عطا فرمایا ہے، اس کو صرف میں سمجھتا ہوں کہ ایڈمنسٹریٹیولی اگر ہم بہتر فیصلے کر کے آنے والے دنوں میں لے کے چلیں گے تو بڑے اچھے نتائج آ سکتے ہیں۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی آبزرو کر رہا تھا، میں 10 دن سے ہاسپٹل میں آ رہا تھا، جس وجہ سے میں نے پرنسپل صاحب سے، ایم ایس صاحب سے ریکویسٹ کی میں آپ لوگوں سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ بہت سارے ڈاکٹر نرسز میں دیکھ رہا ہوں بڑا زبردست کام کر رہے ہیں، لیکن کچھ ایسے بھی ہمارے بہن بھائی ہیں ڈاکٹرز نرسز جو نظر بھی آ رہا ہے کہ ذمہ داری سے کام نہیں کر رہے، یا میں نے 1-2 مرتبہ چیک کیا ہے کسی کام کے لیے تو وہ ڈیوٹی سے غیر حاضر ہیں، اسپیشلی جب ہمیں ہیلتھ ایمرجنسی کا سامنا ہے۔ تو اس لیے میں آپ لوگوں کے سامنے ایک پلان رکھنا چاہتا ہوں۔ ہمارے فرنٹ لائن واریر آج کرونا کی اس جنگ میں آپ لوگ ہیں، ہمارے ڈاکٹرز ہیں، ہماری نرسز ہیں۔ یہ ہم جنگ تب تک نہیں جیت سکتے جب تک آپ لوگ ولنگ نہیں ہوں گے ہم نے اس جنگ میں مقابلہ کرنا ہے، ہم نے کرونا کے لیے کام کرنا ہے۔ میں پرنسپل صاحب سے کہہ رہا تھا کہ اگر دشمن ملک آج پاکستان پہ حملہ کر دے تو کیا ہماری پاک فوج سرحدیں چھوڑ کے بھاگ جائے گی؟ کیا ماضی میں 65 اور 71 کی جنگ میں ہمارے عظیم پاک فوج کے جوان شہید نہیں ہوئے؟ اور ویسے بھی ملک کی سلامتی کے لیے، ملک کی دفاع کے لیے ہماری عظیم فوج کی قربانیاں اس ملک کے لیے، اس عوام کے لیے آپ کے سامنے ہیں۔ اگر آپ میں سے کسی کو سیال کوٹ کی تاریخ کا پتہ ہو تو چونڈا میں 1965 کی جنگ میں ہمارے فوجی جوان جو ہیں وہ ٹینکوں کے آگے لیٹ گئے تھے ملک کے لیے، اسی سیال کوٹ لوگوں کو بچانے کے لیے۔ اگر سیال کوٹ میں یا پاکستان میں کہیں بھی کوئی گینگ وار شروع ہو جائے، لا اینڈ آرڈر ایجنسیز جو ہیں، پولیس، وہ بھی شہادتیں پاتے رہے ہیں، کیا وہ بھاگ جائے گی پولیس کہ جی گینگ وار ہو گئی ہے؟ آج پاکستان کو کرونا کے حملے کا سامنا ہے، سیال کوٹ کو کرونا کے حملے کا سامنا ہے۔ تو ڈاکٹرز ہیں، ہمارے نرسز ہیں جنہوں نے مقابلہ کرنا ہے، اور ہم انشاءاللہ تعالی ساتھ دیں گے۔ لیکن اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود فیصلہ کریں کہ کیا ہم اس جذبے کے ساتھ اس ملک کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں، اس شہر کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہیں۔ میں پرنسپل صاحب کو کہہ رہا تھا یہ کرونا کی جنگ آپ تنہاؤں سے نہیں جیت سکتے کہ کسی ڈاکٹر کی یہ تنخواہ لگا دیں، نرس کا یہ اسٹائپنڈ کر دیں،
یہ جنگ ہم صرف ایک جذبے کے ساتھ جیت سکتے ہیں، جذبے کے ساتھ خدمت کر سکتے ہیں۔ تو میں نے پرنسپل صاحب سے ریکویسٹ کی کہ آپ ڈاکٹرز کی، نرسز کی ایک ٹیم بنائیں۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو پروٹیکٹیو کلودنگ یا جس طرح کے بھی ایس او پیز چاہیے ہوں گے ڈاکٹرز کے لیے، نرسز کے لیے، وہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ لگ کر میں ہر چیز انشور کروں گا کہ ہمارے ڈاکٹر نرسز جو ہیں وہ پروٹیکٹڈ رہیں۔ میں اکثر دیکھ بھی رہا تھا مختلف شہروں میں گلہ کر رہے ہیں جی کہ ہمیں پروٹیکٹیو کلودنگ نہیں مل رہی ہے یا جو بھی ایک ریکوائرمنٹ ہے۔ دیکھیں میں اپنی بات کر لیتا ہوں، میں اگر پچھلے 10 دن سے ہاسپٹل آ رہا ہوں یا بلکہ شہر میں جا رہا ہوں، ایس او پیز امپلیمنٹیشن میں ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے ساتھ کام کر رہا ہوں، ماسک تک بانٹ رہا ہوں، آج عالم یہ ہے کہ میری والدہ نہیں مجھے مل رہی ہیں کہ بھئی تم اتنا زیادہ کام کر رہے ہو اس لیے بہتر ہے کہ تم مجھ سے ڈسٹنس پہ رہو۔ میری اپنی فیملی، میں اپنے بچوں کو نہیں مل پا رہا ہوں پچھلے 10-15 دن سے۔ وجہ کیا ہے؟ میں کوئی ہیلتھ منسٹر نہیں ہوں، یا یہ جو کچھ میں آپ لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کرنا چاہ رہا ہوں یہ ڈائریکٹلی میری ذمہ داری میں نہیں ہے، لیکن مجھے فکر ہے سیالکوٹ کے لوگوں کی۔ روزانہ مجھے کالز آ رہی ہیں کہ لوگوں کو آکسیجن نہیں مل رہی ہے، کوئی ہاسپٹل کے راستے میں اللہ کو پیارا ہو رہا ہے، کوئی اپنے گھر میں ہی آکسیجن کے مسئلے مسائل کی وجہ سے پیارا ہو رہا ہے۔ اور وہ تکلیف جب آپ کو کوئی ایک آپ کے شہر کا روتا ہوا کال کرتا ہے کہ میرا پیارا جو ہے اس کو بچائیں، اس تکلیف کی وجہ سے میں چین سے نہیں بیٹھ پا رہا۔ اور میں چاہتا ہوں کہ سیالکوٹ میں، اور یہی ہاسپٹل انشاءاللہ تعالی جس میں ہم بیٹھے ہیں کالج میں اور ساتھ ہاسپٹل ہے، یہی انشاءاللہ تعالی اگر ہم ایک فیصلہ کر لیں، ایک سسٹم ڈیولپ کر لیں جس کی تیاری کی ہے، اور ہماری کوشش ہے کہ کل 50 بیڈ کا ہائی فلو آکسیجن ایک سسٹم، ایک وارڈ ہم شروع کریں، اس کے بعد نیچے، اور جتنا میکسیمم ہم یہاں کام کر سکتے ہیں مل کے کریں۔ تو اگر آپ لوگ فیصلہ کریں، جس کی ذمہ داری پرنسپل صاحب لگاتے ہیں، تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ آپ سب کے ساتھ ساری ٹیم مل کے میں خود انشاءاللہ تعالی شب و روز کام کروں گا، لیکن اس کے لیے کمٹمنٹ چاہیے ہمیں پہلے۔ یہ نہیں کہ میں دیکھ ہی رہا ہوں، کچھ ہمارے بہن بھائیوں کی ڈیوٹی لگی ہوئی تھی سوشل سیکورٹی ہاسپٹل، پیشنٹ وہاں پہنچتا ہے، ایک تو آکسیجن کے لیے، پرچی کے لیے لڑائی ہو رہی ہے، ایک مریض وہاں آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے آلموسٹ اللہ کو پیارا ہونے والا ہے اور وہ بعد میں فوت بھی ہو جاتا ہے، لیکن جی پرچی کٹائیں۔ ڈاکٹرز نہیں تھے وہاں جن کی ڈیوٹیز لگی ہوئی تھی۔ اب میں آپ لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ وہ ڈاکٹرز جن کی ذمہ داری یا جس کی ڈیوٹی لگائی جاتی ہے، اگر وہ ڈیوٹی سے ہی غائب ہے، اگر وہ ڈیوٹی پہ ہی نہیں آ رہا، تو کیا ایسے ڈاکٹرز کو بھی اس ہاسپٹل میں رہنا چاہیے؟ جو بھی ہیں کوئی۔ تو اس لیے میں نے پرنسپل صاحب سے بھی بات کی، ایم ایس صاحب سے بھی بات کی، آپ کے کچھ کولیگز جو ہیں کچھ ٹرمینیٹ ہوئے ہیں، کچھ سسپینڈ ہوئے ہیں، وہ اس لیے کہ کم از کم میرا ضمیر یہ اجازت نہیں دیتا کہ جس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یہ ہسپتال چل رہا ہے، جس عوام کے ٹیکس کے پیسے سے یہاں بیٹھے ہوئے ایک ایک شخص کو تنخواہ دی جا رہی ہے، جب اسی عوام کو آپ لوگوں کی ضرورت ہے اور آپ لوگ غائب ہیں، ایسے حالات میں نے پرنسپل صاحب کو کہا کہ میں آنکھیں بند نہیں کروں گا یہاں۔ میرے لیے ہر وہ نرس میری بہن اور ہر وہ ڈاکٹر اس ہاسپٹل کا میرا بھائی قابل احترام ہے جو ذمہ داری سے کام کر رہا ہے، لیکن کوئی بھی ایسا اس ہاسپٹل کا ممبر جو آنے والے دنوں میں غیر حاضر رہے گا، ذمہ داری پرنسپل صاحب نے دی ہوگی یا ایم ایس صاحب نے دی ہوگی، تو میں آپ کو بتا دوں ایکشن ہوگا۔ اس لیے میں نے آپ لوگوں کو آج یہاں بلایا ہے کہ میں ان تمام نرسز اور ڈاکٹرز کو سلوٹ کرتا ہوں جو آج ذمہ داری کے ساتھ اس ہاسپٹل میں کام کر رہے ہیں، لیکن میرا یہ فرض بنتا ہے
کہ یہ لوگ تو کام کر رہے ہیں لیکن جو دوسرے لوگ کام نہیں کر رہے یہاں اور تنہا وہ بھی لے رہے ہیں, ان کا فیصلہ کیا جانا چاہیے. ایک تو میں ان کو بھی ریکویسٹ کروں گا, میں اس ہاسپٹل کی تاریخ میں نہیں جانا چاہتا کس طرح سے اس ہاسپٹل کو ماضی میں سیاسی بنیادوں پہ تباہ کیا گیا ہے, میں اس پہ بات نہیں کرنا چاہتا. آج حالات اجازت نہیں دیتے کہ میں اس پہ بات کروں کہ یہاں ہوتا کیا رہا ہے. میں بھی اسی شہر میں بڑا ہوا ہوں, ادھر ہی رہا ہوں میں. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کے ساتھ مل کر سیال کوٹ کے لوگوں کی خدمت کریں. اور میں نے 10 دن میں جو دیکھا ہے یہاں, مجھے پورا کانفیڈنس ہے, ٹرسٹ ہے, اعتماد ہے آپ لوگوں پہ, پرنسپل صاحب پہ, ایم ایس صاحب پہ, اب سب پہ, کہ انشاءاللہ تعالی ہم سب مل کر سیال کوٹ کے لوگوں کو بہتر سروس دے سکتے ہیں. آج بتائیں نا آپ مجھے, پرائیویٹ ہاسپٹل میں تقریباً 1 لاکھ روپیہ ہے رات کا. ابھی میں چیف سیکرٹری صاحب کے ساتھ میٹنگ میں تھا, پتا چل رہا ہے جی 1.5 لاکھ روپے پہ وینٹیلیٹر پر نائٹ مل رہا ہے. کوئی غریب کرا سکتا ہے علاج؟ یہ بہنیں میری بیٹھی ہیں, آپ کی جو غریب بہنیں ان کے زیور تک بک جائیں گے, گھر بک جائے گا غریب کا, اگر ہم ان کو اس طرح لوارس چھوڑ دیں گے کہ جائیں جی ہمارے پاس فیسلٹی نہیں ہے. کروڑوں روپے میں سیال کوٹ کے جو ہمارے معزز کاروباری برادری ہے ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. کروڑوں روپے انہوں نے ڈونیٹ کیے ہیں کورونا کی روک تھام کے لیے. یہاں اسٹیٹ آف دا آرٹ لیب بننے جا رہی ہے. پورے گجرانوالہ ڈویژن میں وہ لیب نہیں ہے جو اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی یہاں بن جائے گی آپ کے کالج میں. اسی طرح یہ ساری جو فیسلٹی ری ویمپ کی جا رہی ہے ہاسپٹل میں کورونا کے لیے, اس کے لیے بھی سارا فلنتھروپسٹ سے پیسہ لیا گیا ہے. باقی چیزیں بھی میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ جو میرا بہن بھائی ڈاکٹر نرسز انشاءاللہ تعالی اس میں بھرپور ذمہ داری کے ساتھ کام کریں گے. میں آپ لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں, چاہے مجھے ہیلتھ سیکرٹری سے بات کرنی پڑے, ہیلتھ منسٹر سے بات کرنی پڑے. یہ وقت روز روز نہیں آئے گا, آج سیال کوٹ کے لوگوں کو آپ کی ضرورت ہے. تو میری آپ سے اپیل ہے کہ پرنسپل صاحب جیسے آپ لوگوں کو ٹیم کا حصہ بنائیں گے آپ بنیں. اگر کسی کو کوئی تحفظات ہیں, میں پرنسپل صاحب کے آفس میں اس ڈاکٹر یا نرس کے مسئلے کو سننے کو تیار ہوں. لیکن میری آپ لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ آپ لوگ اب اپنے آپ کو تیار کریں کہ ہم نے اگلے دنوں میں جو یہ کورونا کا ایک ٹریٹمنٹ سسٹم شروع ہونے جا رہا ہے ہاسپٹل میں, اس کا حصہ بننا ہے. بہت شکریہ جی.